تین کے بعد ہے سب سے جلی رسم ولایت جن سے چلی، اونچی عظمت شان ملی میرے مرشد پیر علی۔ اس لیے آج کے جمعے میں چند ایک باتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، آپ کے سلسلہ نسب اور اسلام لانا اور آپ کے بھائیوں کے کچھ حالات، بہنوں کے کچھ حالات ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے کی اور اپنا عقیدہ اور عمل اس کے مطابق بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو قرابت اور جو تعلق ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں چچزاد بھائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے زیادہ ماں باپ کی طرف سے سکے چاچے تھے وہ تین شخص تھے، جناب عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، جناب ابو طالب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی، اور جناب زبیر بن عبد المطلب۔ یہ تینوں جو ہیں ماں باپ کی جانب سے، تینوں ماں باپ دونوں کی جانب سے تینوں سکے بھائی ہیں۔ ان کی والدہ، ان تینوں بھائیوں کی والدہ جناب عبداللہ، جناب ابو طالب اور جناب زبیر، ان تینوں کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر بن عائز ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں وہ باپ کی جانب سے ہیں، ماں کی جانب سے نہیں۔ جناب عبد المطلب کے جب وصال کا وقت آیا تو ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے کہ جب وصال کا وقت قریب ہوتا ہے تو اپنی وراثت کو یا اپنے کاموں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ کام تمہارے ذمہ داری کو تم سنبھال لو، دکانداری کو تم سنبھال لو۔ تو جناب عبد المطلب نے بھی جو ان کی ذمہ داری تھی اب اس ذمہ داری کو تقسیم کر دیا۔ ان کے وصال کے وقت کعبے کی جو مجاوری تھی وہ جناب زبیر بن عبد المطلب کے سپرد کی گئی، اور باہر کے کام جناب ابو طالب کے سپرد کیے گئے، اور جناب ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا سہارا بن کر دکھایا ہے۔ ان تمام واقعات کے باوجود تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا جناب ابو طالب معذور تھے، لنگڑا پن بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ کثیر العیال تھے، قلیل المال تھے، مال تھوڑا ہے، بچے زیادہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 35 سال بڑے تھے یہ جناب ابو طالب۔ انہوں نے اپنی اولاد بھی تقسیم کی تھی، جن میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا ہے۔ آپ حساب لگائیں
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو بھائی ہیں وہ 4 ہیں. ان میں سب سے بڑے بھائی، ان کا نام تھا طالب. اسی کی وجہ سے ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کو کہا جاتا ہے. عبد مناف اصل نام ہے. دوسرے بھائی کا نام عقیل ہے، تیسرے بھائی کا نام جعفر، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ان چاروں بھائیوں کی ولادت کے دوران 10 سال کا فرق ہے. یہ عجیب 10 سال کا فی بھائی کے درمیان فرق ہے. سب سے بڑے ابو طالب 10 سال کے بعد دوسرے بھائی عقیل ہے، پھر 10 سال کے بعد تیسرے بھائی جعفر، اور 10 سال کے بعد حضرت علی کی ولادت ہے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. تو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ چھوٹے ہیں بھائیوں میں، چوتھے نمبر پر ہیں. اس لیے ان کی تربیت، ان کی پرورش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پرورش میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام نامی علی بن ابی طالب ہے. کنیت ابو الحسن ہے، دوسری کنیت ابو تراب ہے. ان کی ایک اور کنیت اسد اللہ ہے، ایک کنیت ان کی حیدر ہے، اسی طرح ایک کنیت المرتضیٰ بھی ہے. ان کا خاندان بنو ہاشم ہے، اور بنو ہاشم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. بنو ہاشم حرم کعبہ کی خدمات اور زمزم کے پانی پلانے کی نگرانی اور حاجیوں کے ساتھ تعاون اور ان کو راحت کا سامان پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی. جناب ابھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، ان کا نام عبد مناف ہے، اور بعضوں نے ان کا نام عمران بھی لکھا ہے. ان کی کنیت ابو طالب تھی. سلسلہ نسب یوں ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاشم میں ہی ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں، ان کا نام بھی فاطمہ بنت اسد ہے. آپ حساب لگائیں یہ فاطمہ کیسا نام ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں، ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر بن عائز ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جن سے شادی ہوتی ہے ان کا نام بھی فاطمہ ہے. حضرت عمر بن خطاب کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا، جس کی وجہ سے اسلام قبول کیا. کیسا مبارک نام ہے. اور پھر دوسری چیز، فاطمہ بنت اسد، ان کا سلسلہ نسب بھی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، یعنی دوسری پشت میں حضرت ہاشم سے ملتا ہے. ادھر حضرت علی بن ابی طالب بن ہاشم، یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جن کی شادی ہاشمی بزرگ سے ہوئی ہے. گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ والدہ کی طرف سے بھی ہاشمی ہے، والد کی جانب سے بھی ہاشمی ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ہجرت کا ان کو شرف ملا ہے. 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی ہے.
ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دفن کا انتظام خود فرمایا ہے اور اپنی قمیض مبارک ان کے کفن میں شامل کی ہے. اور جب قبر تیار ہو گئی تو پہلے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے، قبر میں مغفرت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ ابو طالب کی وفات کے بعد میری نگہداشت، میری نگرانی، میری خیال جتنا فاطمہ حضرت علی کی والدہ نے رکھا ہے اتنا کسی اور نے نہیں رکھا. ان کی بڑی خدمات ہیں، اس لیے میں ان کی قبر پر اترا اور دعا کی میں نے اللہ سے کہ اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے، تو اللہ نے میری دعا قبول فرمائی. جناب ابو طالب کے اسلام کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے. تاریخ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ میں مکمل اس کی تفصیل موجود ہے. جناب ابو طالب پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش فرمایا، لیکن آپ آخری وقت میں کہتے ہوئے جا رہے تھے میں جناب عبد المطلب کے دین پر وفات پا رہا ہوں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے 4 بھائی اور چاروں میں بڑے جو بھائی ہیں ابو طالب، بڑے بھائی طالب، جن کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کی کنیت ابو طالب تھی. یہ غزوہ بدر میں کفار کی جانب سے شریک ہوئے تھے اور کفر پر ان کی وفات ہوئی ہے. دوسرے بھائی حضرت عقیل، ان کی کنیت ابو یزید ہے. یہ جنگ بدر میں مشرکین کی جانب سے آئے تھے. پھر بدر کے قیدیوں کے اندر یہ بھی قیدی بن کے آئے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ قیدی بن کے آئے، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا فدیہ ادا کیا تھا اور ان کو خلاصی دلائی تھی. تاریخ میں موجود ہے صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور انصاب قریش کے بڑے ماہر تھے، یعنی نسب نامہ قریش کا اس کی ان کو مہارت تھی، اور قبیلوں کے احوال کے بھی بڑے فاضل تھے اور بڑے عالم تھے، عرب کے قبائل کو جانتے تھے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کئی دفعہ گئے. خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی بڑی قدردانی کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی کی جانب سے جایا کرتے تھے، وہاں رہا کرتے تھے. اور ان کی آخر وقت میں بینائی چلی گئی تھی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے وفات پائی ہے. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اور خاندان بنو ہاشم کے آپس میں تعلقات بالکل خوشگوار تھے، کسی قسم کی کوئی ناچاکی نہیں تھی. اور تیسرے بھائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حضرت جعفر ہیں. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. ان کے لقب الطیار، جعفر طیار ان کو کہا جاتا ہے. ذوالجناحین، ابو المساکین، یہ ان کی کنیتیں ہیں. اہل سیرت نے لکھا ہے کہ لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلق اور خلق کے اعتبار سے بہت زیادہ مشابہ تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، شکل و صورت، قدیم الاسلام تھے. بعضوں نے لکھا 25ویں نمبر پہ اسلام قبول کیا، بعضوں نے لکھا 30ویں نمبر پہ اسلام قبول کیا ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ انہوں نے دونوں ہجرتیں کی ہیں. حبشہ کی ہجرت بھی کی ہے، اور حبشہ کی ہجرت میں اپنی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس کو بھی ساتھ لے کے گئے ہیں. حضرت اسماء بنت عمیس کیسی خاتون ہے، حضرت جعفر کے نکاح میں آئی. جب حضرت جعفر شہید ہوئے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی.
اس لیے حبشہ کی ہجرت کے اندر یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار کے اندر شاہ حبشہ کے سامنے صداقت اسلام پر انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی ہے. ایسی زبردست تقریر کہ مشرکین مکہ جو تحفے تحائف لے کے آئے تھے مسلمانوں کو واپس بلوانے کے لیے، ان کی ہی وہ تقریر تھی کہ جس کی وجہ سے شاہ حبشہ نے ان کے تحفے اور تحائف واپس کیے اور مسلمانوں کو امن اور سکون اور سلامتی کے ساتھ رہنے کی اجازت دی. یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تقریر تھی جس میں توحید کا بیان تھا، رسالت کے فضائل تھے، اسلام کے محاسن تھے. اور پھر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حبشہ سے واپس ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر کے سلسلے میں خیبر تشریف لے گئے تھے. یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے. اسلام میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بے شمار کارنامے ہیں، ان کے بڑے فضائل اوصاف کے یہ حامل تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت غزوہ موطا میں ہوئی ہے. غزوہ موطا 8 ہجری جمادی الاولیٰ میں پیش آیا ہے. اس غزوے میں بڑے بڑے صحابہ شامل تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر، امیر جیش زید بن حارثہ کو بنایا تھا اور فرمایا تھا اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب ان کے امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ وہ لشکر کے امیر ہوں گے. یہ حضرات اسی طرح پہلے ایک نے وفات پائی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے، سب کو شہادت کی موت نصیب ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھالی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا. اور شدت قتال کے وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کفار کی فوج کے اندر گھس گئے، ایسا حملہ کیا، زبردست مقابلہ کیا، کفار کے مجمع کو بکھیر کے رکھ دیا. ان کے دونوں بازو جو اس میں شہید ہوئے. اپنے بدن کے ساتھ سامنے والے حصے پہ 54 زخم انہوں نے کھائے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے بدن مبارک پر کل 90 زخم آئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جنت میں دونوں بازوں کی جگہ اللہ نے 2 پر لگا دیے. یہی وجہ تھی کہ اس وجہ سے ان کو ذوالجناحین کہا جاتا ہے، 2 پروں والے. حضور فرماتے کہ جنت میں اللہ نے 2 پر لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ان کو الطیار کا لقب بھی ملا ہے. الطیار، اڑنے والا، پرواز کرنے والا. جب ان حضرات کی شہادت کی اطلاع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے اندر پہنچی، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر اسما بنت عمیس کے پاس تشریف لے گئے اور شہادت کی اطلاع کے بعد ان کے اہل و عیال کی صبر کی تلقین فرمائی. حضرت جعفر کی عمر شہادت کے وقت ایک قول کے مطابق 41 سال تھی. 41 سال کی عمر میں وفات پائی ہے. یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بہنیں ہیں وہ 2 حقیقی بہنیں تھیں. ایک کا نام ام ہانی اور دوسرے کا نام جمانہ. ان کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہے. ام ہانی جناب ابو طالب کی لڑکی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سکی بہن ہیں. فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئی ہیں، ہجرت نہیں فرما سکی. ام ہانی ان کی کنیت ہے. ان کا اصل نام فاختہ بنت ابی طالب تھا. بعض علماء نے ان کا نام ہند بنت ابی طالب لکھا ہے. ان کی جو شادی تھی
وہ حبیرہ بن ابی وہب سے ہوئی تھی، اس سے اولاد بھی ہوئی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان نہیں ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ نجران کی طرف بھاگ گیا تھا اور کفر پر ہی اس کی موت ہوئی تھی۔ ام ہانی کے متعلق علماء نے لکھا ہے جب مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر ام ہانی کے خاوند کے 2 رشتہ داروں کو کفر کی بنا پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے قتل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو ام ہانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے پردے کا انتظام فرمایا ہوا تھا، اور جب آپ نے غسل فرما لیا پھر نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت ام ہانی آئیں اور درخواست کی کہ میرے 2 فلاں رشتہ دار ان کو حضرت علی قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو امان دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت زینب رضی اللہ کے خاوند ابو العاص کو جناب ابو عاص کو جو ہے وہ امان دی، اسی طرح ان کے دونوں رشتہ داروں کو بھی امان دے دی تھی۔ یہ وہی ہے جناب ام ہانی، یہ وہی ہے کہ جن کے گھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج شروع ہوا تھا۔ یہ وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن۔ دوسری بہن کا نام ہے جمانہ، یہ بھی حقیقی بہن ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، ہجرت کی، لیکن اکثر علماء نے اس کی تائید نہیں کی ہے۔ جو حضرات ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اسلام قبول کیا ہے، ہجرت کی ہے، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ بہرحال ان کی روایات بھی معتبر ہیں۔ تو یہ دونوں بہنیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے متعلق مختلف قسم کے اقوال ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد، وہ مکہ میں بنی ہاشم کے ایک مشہور وادی ہے، شعب بنی ہاشم۔ وہ کہتی ہیں کہ شعب بنی ہاشم میں جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ ولد علی بمکہ فی شعب بنی ہاشم۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اور باپ دونوں طرف سے ہاشمی ہیں، اعلی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کی ولادت کو قبیح الفاظ سے تعبیر کرنا، جیسا کہ بعض نواسب نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بعض خوارج دشمنوں نے کیا ہے یا بعض نواسب نے کیا ہے، یہ انہی کو زیب دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے متعلق جو الفاظ ہیں ان میں وہ مولود کعبہ لکھنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کعبہ کے اندر، اب ان کا واقعہ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد جب بیت اللہ کے اندر گئی ہیں بتوں کے سامنے جھکنے کے لیے، اب لوگ طواف کر رہی ہیں، طواف کرتے ہوئے جیسے زمانہ جاہلیت میں طواف ہوتا تھا، ننگے طواف کیا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ اسلام نہیں تھا، جہالت عام تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں، لہذا ان کپڑوں میں ہم یہاں پہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں نا شیطان کہاں تک عقل مار دیتا ہے کہ گناہ تو تم سے سرزد ہوئے، کپڑوں سے تھوڑے ہی ہوئے۔ تو شیطان نے ان کو کیسی بات سکھائی کہ ان گناہوں کے اندر ان کپڑوں کے اندر گناہ ہوتے تھے، لہذا کپڑوں کو اتار کے ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں طواف کا انداز تھا۔
تو جو خرابیاں زمانہ جاہلیت میں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم فرمایا. اب طواف تو جاری ہے لیکن وہ خرابیاں جو اسلام سے پہلے تھیں وہ نہیں ہیں. تو انہوں نے لکھا، بلکہ اکثر نہیں، چند ایک ضعیف روایات ایسی ملتی ہیں جس میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب طواف کر رہی تھیں اسی حالت میں درد ذیل پیدا ہوا تو بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئی اور وہیں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اسی حالت میں. حضرت فاطمہ بنت اسد وہ خود کہتی ہیں، صحیح روایات میں موجود ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ولد علی بمکہ فی شعب بنی ہاشم، فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ولادت ہے شعب بنی ہاشم میں ہوئی ہے، شعب بنی ہاشم میں ہوئی. کسی کی ولادت کا کعبہ میں بیت اللہ میں ہو جانا کیا یہ فضیلت کی چیز ہے؟ ایک سوال ہے. کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے تو کیا اس کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہو جائے یہ فضیلت کی چیز ہے؟ ایک سوال ہے. 3 شخصیات ایسی ہیں جن کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے، جن کے متعلق روایات ملتی ہیں کہ بیت اللہ کے اندر ان کی ولادت ہوئی ہے. ان میں سے ایک کی جو روایات ہیں وہ مضبوط ترین ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو روایات ہیں وہ ضعیف اور من گھڑت ہے، تو صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی عظمت کو، کسی کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کیا یہ بات ضروری ہے کہ اس کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کی عظمت اور فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اس کی ولادت کو بیت اللہ میں ثابت کرنا وہ ضروری نہیں ہے. اگر یہ چیز ضروری ہوتی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بیت اللہ میں ہوتی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت بیت اللہ میں ہوتی، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ولادت بیت اللہ میں ہوتی، جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ولادت بیت اللہ میں ہوتی. اس لیے کسی کی عظمت، پھر آگے چلتے جائیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آگے اولاد میں آ جائیے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت بیت اللہ میں ہوتی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت بیت اللہ میں ہوتی. تو کسی کی عظمت اور فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہے. اللہ کے نزدیک تو سیدھا سادہ قاعدہ کلیہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں فضیلت والا، تم میں عظمت والا، تم میں مرتبے والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو اسلام نے اس چیز کو باعث عظمت اور فضیلت بھی قرار دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بیت اللہ کے قریب اپنے گھر میں ہوئی ہے. آج وہ جگہ جائیں حاجی اور عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، وہاں وہ کیا ہے، کتب خانہ بنا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوتا ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ ہے. عرب قوم نے، صحابہ اکرام خصوصاً صحابہ اکرام اس بات کو سمجھتے تھے، چونکہ پیچھے ایک سلسلہ لمبا عمر بن لحی سے جو شروع ہوا شرک کا، بت پرستی کا، وہ اس چیز کو جانتے تھے. اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو قوم ہے، جو ہمارے، یہ تو عرب، جو عجم کی قوم ہے، وہ تو ان چیزوں کو چومے گی، چاٹے گی. اس لیے انہوں نے اکثر نشانات ہی مٹائے کہ کہیں یہ لوگ ان کو سجدہ کرنا نہ شروع کر دیں. اب چلے جائیں جنت البقیع میں، بڑے بڑے صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبر مبارک ہے، لیکن کوئی نشانات نظر نہیں آتے، نام کی پٹی بھی نظر نہیں آتی. بس وہ جو حضرات چلے آتے ہیں وہ اپنے اولاد کو وصیت کرتے چلے، یہ فلاں اسی سے ہی مشہور ہے، یہ منسوب ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ارد گرد
دیوار پھر اس کو بند کیا گیا، اور پھر آگے اس کے جو اب چلے جائیں نا حاجی حضرات، وہاں شرطے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے، کہ اصل چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کے احکام کو پورا کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ ہاتھ لگا کے اس کو باعث فضیلت سمجھتے رہو، سنت طریقے چھوڑتے رہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ آپ بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ کوئی مستند روایت بھی نہیں ہے، یہ فضیلت کو ثابت کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک موقع پر جب آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہیں، خود جہاد میں جا رہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عورتوں نے تانا دیا کہ تم پیچھے رہ گئے ہو اور مرد جو ہے وہ جہاد میں گئے ہوئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تیار ہو گئے۔ راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، دیکھا دور سے مٹی اڑ رہی ہے، کہا علی آ رہی ہیں۔ جب قریب پہنچے فرمایا علی کیا بات ہے؟ کہا مجھے عورتیں تانا دے رہی تھیں کہ مرد ہو کے تم یہاں پہ ہو، لوگ جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے۔ تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل کو رکھنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی تیرا مرتبہ یوں ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب چلا کاٹنے کے لیے وہاں گئے تو قوم کے اندر پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا نمائندہ مقرر کر کے گئے، تو میں جہاد میں جا رہا ہوں، تو اے علی جو پیچھے تمہیں ٹھہرا کے جا رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو پیچھے ٹھہرا کے گئے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بات سمجھ آئی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں بھی فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یوں بھی